جو اللہ پاک نے اوامر دیے ہیں، یہ اوامر ہیں کیا؟ یہ اوامر ہیں کیا؟ جیسے کسی بچے سے پوچھا کہ بیٹا غسل میں کتنے فرائض ہیں؟ کہ 3۔ کہ وہ کون کون سے؟ کہا ایک تولیہ، ایک صابن، ایک ڈول، 3 فرائض کہ اس کے بغیر تو ہو ہی نہیں سکتا غسل۔ اب اوامر کیا ہیں؟ تو ہم سمجھتے ہیں اوامر کا مطلب یہ کہ نماز پڑھنا، داڑھی رکھنا، سفید سفید لباس پہننا، رمضان کے روزے رکھنا، جی، اور مال ہے تو حج کرنا۔ یہ 4-5 چیزوں کو ہم اسلام سمجھتے ہیں اور احکام سمجھتے ہیں، اور اس کے علاوہ بقیہ پوری زندگی کا اپنی مرضی سے گزارو، بزنس کرو اپنی عقل سے، اپنی سمجھ بوجھ سے، اپنے تجربے سے مشورہ کر کے بزنس کرو، ٹھیک، شادی بیاہ کرو اپنی مرضی سے، موت میت خوشی غمی اپنی مرضی سے، اب وہ ساری کی ساری چیزیں اپنی مرضی نہیں۔ میرے بھائیوں، بہت بڑا دھوکہ ہے۔ یقیناً نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، جی، یہ عبادات کے قبیل سے اسلام کے احکام ہیں، لیکن اسلام کے جو احکام ہیں وہ صرف عبادات سے متعلق ہی نہیں ہیں، بلکہ معاشرت سے متعلق بھی ہیں، عقائد سے متعلق بھی ہیں، جی، اخلاق سے متعلق بھی ہیں، اور معاشرت سے، معاملات سے متعلق بھی ہیں۔ تو جب اللہ تعالیٰ کے احکام اتنی ساری چیزوں میں ہیں تو پھر ان کو ہم سمجھتے کیوں نہیں؟ ان کو ہم سیکھتے کیوں نہیں؟ ان کو سمجھتے کیوں نہیں ہیں؟ ان کو سیکھتے کیوں نہیں ہیں؟ معلوم ہوا عبادات تو ایک چھوٹا سا حصہ ہے، اسلام کے احکام کے ایک چھوٹا سا حصہ ہے عبادات۔ اس کے علاوہ عقائد، معاملات، معاشرت اور اخلاق، یہ 4 چیزیں تو ہم چھوڑ ہی رہے ہیں۔ تو ایک چیز کو اپنائیں، 5 میں سے ایک چیز کو اپنائیں اور 4 کو چھوڑیں، جی۔ ایک نوکر کو ہم 5 کام بتائیں، وہ 1 کرے اور 4 چھوڑے، تو اسے کرنے والا کہیں گے، چھوڑنے والا کہیں گے۔ 5 احکام اسلام کے، 5 شعبے ہیں، 5 شعبوں میں سے ایک شعبے پہ ہم عمل کریں عبادت کے، اور 4 چھوڑیں، اور ہم اپنے آپ کو دیندار کہے جاتے ہیں، ہم اپنے آپ کو دیندار سمجھتے ہیں۔ کتنا بڑا دھوکہ کھائے ہوئے، کتنا بڑا دھوکہ کھائے ہوئے۔ اکثریت دین کے حصے کو چھوڑ رہے ہیں اور عقل ترین پر عمل کر رہے ہیں اور سمجھتے ہیں ہم دیندار ہیں۔ نہیں دوستو، بہت بڑا دھوکہ ہے، بہت بڑا دھوکہ ہے۔ اسلام کے 5 بنیادی شعبے ہیں: عقائد، عبادات، معاملات، معاشرت اور اخلاق۔ ذرا مختصر تعارف سمجھیں تاکہ پھر اپنے علماء سے اور جو قریب بزرگان دین رہتے ہیں ان سے ہم اپنی زندگی سے متعلق، اپنے شعبوں سے متعلق سوال کر کے ان کو سمجھ کر ان پر عمل کرنا آسان ہو۔ سب سے 1 نمبر کا عقیدہ ہے، سب سے 1 نمبر کا جو شعبہ ہے وہ عقائد۔ جب تک ہمارے عقائد درست نہیں ہوں گے ہم کامل مومن نہیں سمجھے جائیں گے۔ اور سب سے بنیادی عقیدہ ہے عقیدہ توحید اور عقیدہ رسالت، یعنی اللہ کو ایک ماننا، اللہ واحد، اللہ احد، اللہ ایک ہے، پورا ایک، نہ پونا، نہ آدھا، نہ پاؤ، پورا ایک، اور نہ سوا، نہ 1.5، نہ 2، نہ سوا 2، نہ 3، اللہ پورا ایک ہے۔ اللہ واحد، اللہ احد، قل هو اللہ احد، اللہ الصمد، لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ اللہ ایک ہے، اس کے ساتھ میں ذرہ برابر کسی کو شریک نہ کرنا۔ 2 جملے عربی زبان میں ہم وزن ہیں، ایک ہے اب اور ایک ہے رب، اور دونوں میں ایک چیز بڑی عجیب ہے کہ دونوں غیور ہیں، دونوں میں غیرت بڑی عجیب ہے۔ اگر کوئی بیٹا سنجیدگی کے ساتھ اور صاف ستھرے انداز میں کہیں اپنے ابو سے آپ میرے ابو نہیں ہیں، میرے ابو تو وہ ہیں جو فلاں چوراہے پہ رہتے ہیں، تو اس کا مطلب کیا ہوا؟ یہ گالی ہوئی اور باپ کو شرمندہ اور رسوا کرنا ہوا۔ باپ کے دل کو کیسی ٹھیس پہنچے گی جی، کہ گویا میری ابوت میں، میرے باپ ہونے میں اس نے کسی کو شریک کر لیا۔ تو باپ ہونے میں کسی کی شرکت کو پسند نہیں کرتا، وہ رب ہونے میں بھی کسی کی شرکت کو پسند نہیں کرتا، غیور ہے وہ۔ تو اللہ کو ایک ماننا، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو خاتم النبیین، اب نبوت کا دروازہ بند، ولایت کا دروازہ کھلا ہوا ہے، صبح قیامت تک اولیاء کرام آتے رہیں گے، لیکن نبوت کا دروازہ بند، اب کوئی نبی آنے والا نہیں ہے۔ ہاں، آپ بزرگوں کو محبت کی نظر سے دیکھو، بزرگوں کو ملو، لیکن ان کو وہ درجہ دو جو وقت کے نبی کو دیا جاتا ہے، یہ نبوت میں شرک ہے۔
تو اس کو جس طرح 2 اور 2 4 ہونے کا یقین ہمارے دل میں ہے، اس طرح اللہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں یہ عقیدہ ہمارا بڑا مضبوط دل میں ہونا چاہیے، نمبر 1۔ تو ہم خود بھی اس عقیدے پہ جمیں اور اپنے بچوں کو بھی جمائیں، اپنے دوستوں کو بھی اس کی اہمیت سمجھائیں۔ نمبر 1 شعبہ اسلام کا، اسلام کے جو احکام ہیں وہ 5 شعبوں میں پھیلے ہوئے ہیں، 5 شعبوں میں ایک شعبہ عقائد کا ہے۔ دوسرا ہے عبادات، عبادات میں نماز، روزہ، حج اور زکوٰۃ، یہ 4 چیزیں آتی ہیں۔ ہم ان کو سیکھیں، ان کو سمجھیں، اور جب جس عبادت پر عمل کرنے کا موقع آئے اس موقع پر اس عبادت کو احسن طریقے سے ادا کریں، شوق کے ساتھ۔ نماز کا وقت ہے، بہترین وضو کریں، شان کے ساتھ اللہ کے سامنے صاف ستھرے انداز میں کھڑے ہوں جی، اور اللہ کے سامنے ٹوٹ کر ڈوب کر رکوع اور سجدے کریں۔ رمضان کا مہینہ آ رہا ہے، چاہے وہ گرمیوں میں ہو سردیوں میں ہو، محبتوں کے ساتھ، اللہ کی محبتوں کے ساتھ بھوکے اور پیاسے رہیں، اور بھوک اور پیاس کو اپنے اوپر ظلم نہ سمجھیں، اللہ کی محبت میں بھوکے اور پیاسے رہیں۔ زکوٰۃ دینے کا وقت آیا ہے، کروڑوں کمائے ہیں، ہزاروں لاکھوں نکل رہے ہیں، لیکن اس کو ٹیکس نہ سمجھیں، اس کو بوجھ نہ سمجھیں۔ میرے اللہ پاک نے مجھے اتنا مال دیا اور اتنے مال میں سے صرف اتنا سا مجھ سے مانگا ہے، میرے پیارے اللہ نے مجھے اتنا دیا، میں اس کو شوق سے دوں گا، کیونکہ میرے اللہ نے تو دیا ہے، اسی دیے ہوئے مال میں سے ہی تو میں دے رہا ہوں۔ محبتوں کے ساتھ زکوٰۃ ادا کریں، شوق کے ساتھ، اس کو ٹیکس نہ سمجھیں، بوجھ نہ سمجھیں۔ حج کا موقع آ رہا ہے، حج سیکھ کر جائیں، محبتوں کے ساتھ، عظمتوں کے ساتھ حج کریں، عمرہ کریں، بوجھ نہ سمجھیں۔ اس لیے حج کی کتابوں میں لکھا ہے کہ مکہ مکرمہ میں جاتے کے ساتھ ہی سب سے پہلا کام عمرہ کرنا ہے۔ میں کہتا ہوں سب سے پہلا کام عمرہ کرنا نہیں ہے، سب سے پہلا کام آرام کرنا ہے۔ پہلے آرام کرو، یہ کوئی بوجھ لے کے نہیں جا رہے، جاتے کے ساتھ ہی پھینک دینا ہے۔ دوڑ کے 7 چکر کعبۃ اللہ کے لگائیں، 7 چکر صفا مروہ کے لگائیں، بال کٹوائیں، اور پھر اب آرام کریں۔ اب آرام کس لیے کر رہے ہو؟ جس کام کے لیے آرام کرنا تھا وہ تو کر لیا بے آرامی میں، بوجھ سمجھ کر، دھکا پیل کر کے جی، اور اب آرام کس لیے کر رہے ہیں؟ اس لیے دھوکہ نہ کھائیں۔ کسی فقہ کی کتاب میں یہ نہیں لکھا کہ مکہ مکرمہ میں داخل ہوتے کے ساتھ ہی 24 گھنٹے کے اندر عمرہ کر لو ورنہ قضا ہو جائے گا، ایسا کچھ نہیں۔ میں نے زندگی کا پہلا عمرہ 3 دن کے بعد کیا تھا، ایک بزرگ کے ساتھ میں عمرہ کرنے گیا، یعنی حج کا عمرہ تھا، بزرگ کے ساتھ کر رہا تھا، اور وہ مجھے آزما رہے تھے کہ تو بیٹا میں تو بوڑھا ہوں، کمزور ہوں، اپنے وقت پہ آرام کر کے کروں گا، اب یہ میرے اندر اسٹیبلٹی محسوس نہیں کر رہا ہوں، میں کمفرٹیبل محسوس نہیں کر رہا ہوں، آپ کر لو۔ اور میں سمجھ رہا تھا اس بات کو، میں نے کہا نہیں آپ کے ساتھ آئیں، آپ جیسا کریں گے ویسا کریں گے، اور اس کی ٹھنڈک، اس کی برکت جی زندگی پر مجھے یاد رہے گی، کیونکہ عظمتوں کے ساتھ کیا تھا، محبتوں کے ساتھ کیا تھا، روتے دھوتے کیا تھا۔ اللہ اکبر کبھی۔ تو اب عبادات جب سیکھیں گے جی، سیکھیں گے اور محبتوں کے ساتھ کریں گے تبھی تو کر سکیں گے۔ تو دوسرا شعبہ عبادات کا، تو عبادات میں یہ 4 چیزیں آئیں، نماز، روزہ، حج اور زکوٰۃ۔ اب تیسرا شعبہ ہے معاملات۔ معاملات کہتے ہیں لین دین کو، خرید و فروخت کو۔ سونے چاندی کی تجارت کیسے کریں، غلے کی تجارت کیسے کریں، زمینوں کو کرائے پہ دینا ہے لینا ہو تو کیسے کریں، باقاعدہ اس کا پورا سلیبس ہے، پورا اس کا انداز ہے، ڈھب ہے۔ چوتھا شعبہ ہے معاشرت۔ معاشرت کہتے ہیں آپس میں رہن سہن کو، شوہر بیوی کے ساتھ کیسے رہے، بیوی شوہر کے ساتھ کیسے رہے، پڑوسی پڑوسیوں کے ساتھ کیسے رہے، فلیٹ میں اوپر والے نیچے والوں کے ساتھ کس طرح کا برتاؤ کریں، نیچے والے اپنے نیچے والوں کے ساتھ کیسے برتاؤ کریں جی، پڑوسی پڑوسیوں کے ساتھ کیسے رہیں، چھوٹے بڑوں کے ساتھ کیسے، مسافر مسافروں کے ساتھ کیسے بیہیو کریں جی، یہ معاملات۔ چوتھا ہے وہ معاملات ذکر کر دیا۔ چوتھا ہے معاشرت۔ معاشرت یعنی شوہر بیوی کے ساتھ کس طرح رہے، بھائی بھائیوں کے ساتھ کیسے رہے، رشتہ دار رشتہ داروں کے ساتھ کیسے رہے، پڑوسی پڑوسیوں کے ساتھ کیسے رہے، یہ معاشرت کا بات۔ آج ہمارا حال یہ ہے کہ ہم اپنے گھر کے اندر کمانڈر بن کر رہتے ہیں۔ میری ماں بہنیں مستورات بھی آواز سن رہی ہے نا، تو سمجھ لیں اچھی طرح، شوہروں کا حال یہ ہے ساری دنیا سے ہیلو ہائی کرے گا، مسکرا کے سلام کرے گا، الیکٹرانک سلام کرے گا، گاڑی میں بیٹھے گا بیپر دے گا جی، ہارن دے گا، الیکٹرانک سلام، اور گھر میں آتا ہے منہ بگاڑ کے کمانڈر بن کر۔ یہ کون سا انسان ہے؟ سارے دوستوں کو چائے پلائے گا، پان کھلائے گا، اور گھر میں آئے گا خالی ہاتھ، خالی ہاتھ۔ یہ کہاں کا انصاف ہے جی؟ اپنے گھر والوں کے ساتھ، اپنے بچوں کے ساتھ بہترین بیہیو کرو،
جب باتیں نکلی ہیں تو سن لو اچھی طرح سے. ہر عورت اپنے شوہر سے اپنی محبت کا پروف مانگتی ہے، مانگتی نہیں ہے بلکہ منتظر رہتی ہے اپنے محبت کے پروف کے لیے منتظر رہتی ہے میرے شوہر کو مجھ سے محبت ہے یا نہیں ہے. اور کئی مرتبہ اس کی آدھی عمر اسی میں گزر جاتی ہے اور اس کو یہی پتہ نہیں چل پاتا کہ میرے شوہر کو مجھ سے محبت ہے کہ نہیں. لہٰذا میں کہا کرتا ہوں کہ دنیا کے جتنے اینیمل ہیں، جتنے بھی جانور ہیں، وہ کھا پی کے تگڑے ہوتے ہیں، ہیلدی ہوتے ہیں. بیوی وہ اینیمل ہے جو کھا پی کے ہیلدی نہیں ہوتی، بلکہ ان کانوں سے محبت کے الفاظ سن کر ہیلدی ہوتی ہے. اس کو صحت ملتی ہے محبتوں کے جملے سن کر، تعریف کے جملے سن کر. اور مرد اس میں بخیل ہیں، دوسروں کے ہاں کھا کر آئیں گے، بیوی کو سنائیں گے کیا بریانی بنائی تھی، ہم تو انگلیاں چاٹتے رہ گئے. تو وہ اپنے دل میں سوچتی ہے کہ وہاں کی کھا کر آئے ایک مرتبہ اور تعریف کر رہے ہیں اتنی، اور میں نے اتنی مرتبہ کھلائی، اس کے بارے میں تو بتاؤ وہ کیسی لگی. وہ کڑوی ہے، وہ زہر کی بنی ہوئی ہوتی ہے. شوہر کو چاہیے کہ بیوی نے کوئی اچھا ڈش، کوئی اچھے پکوان تیار کیا ہے تو اس کی تعریف کرے. مہمانوں نے اگر تعریف کی ہے تو وہ اس کو سنائیں اندر کہ مہمان انگلی چاٹتے رہ گئے اور بڑی خوشی کا اظہار کیا. ایک نے تو کہا میں نے تو زندگی میں آج پہلی مرتبہ کھایا ہے. اب بتائیے وہ بیچاری صبح سے کوکنگ میں لگی ہوئی تھی، دوپہر ہو گئی، 2 بج گئے، ابھی اس نے کھانا بھی نہیں کھایا جی، تھکی ہوئی ہے. اب جب آپ یہ 2-4 باتیں لوگوں کی کمنٹ سنائیں گے تو بس یوں سمجھیے کہ اس کو ملٹی وٹامن انرجی مل گئی، اس کی ساری تھکن دور ہو جاتی ہے. لیکن مرد حضرات اتنا کہنے میں بھی بخالت کا شکار ہے، بخیل بنتے ہیں. ایک بات. دوسری بات یہ کہ ہم اپنے گھر کے اندر دوسری عورتوں کی تعریف کرتے ہیں لیکن اپنی عورت کی تعریف نہیں کرتے. نہ دوسروں کے سامنے، اول تو دوسروں کے سامنے کہنے کی ضرورت کیا ہے، لیکن اگر ایسے اخلاق ہوں جو اخلاق کسی دوسرے کو سنانے سے ان کے اندر بھی یہ بات پیدا ہو کہ جب ان کی بیوی کے اندر یہ اخلاق ہے تو ہم اپنے گھر میں بھی اس بات کو سنائیں گے، وہ بھی ان اخلاق کو اپنائیں، تو یہ سنانے میں کوئی مذائقہ نہیں ہے. لیکن ہاں اپنی بیوی کے نقش نین کی تعریف نہ کریں کہ وہ ایسی ہے اور ایسی ہے اور ایسی ہے. کہیں ایسا نہ ہو کہ دوستوں کو آپ کی بیوی سے محبت ہو جائے، اور یہ فسق ہے. اپنی بیوی کے نقش نین کی تعریف کرنا، یعنی جن چیزوں سے دوسروں کا پردہ ہے اس پردے کو کھولنا، یہ کون سی عقل مندی؟ یہ تو ناجائز ہے. لیکن اس میں حسن اخلاق جو ہیں جن کی تبلیغ کی جا سکتی ہے، جس کو بتایا جا سکتا ہے تاکہ دوسرے بھی اپنائیں، اس میں کوئی مذائقہ نہیں. خیر، اسی طرح آپ سفر پہ گئے اور سفر سے واپس لوٹے، آپ کوئی چھوٹا سا تحفہ لے کر آئے، بیوی کو پیش کیا، تو بیوی اس تحفے کی آڑ میں اس کو ایک پروف مل جاتا ہے میرے شوہر کو مجھ سے محبت ہے، جبھی تو اتنے مصروف اوقات میں سے وقت نکال کر میرے لیے تحفہ لے کر آئے. تو وہ ہوتی ہے 150 روپے کی چیز، لیکن اس 150 روپے میں اس کو ایک پروف ملتا ہے محبت کا کہ میرے شوہر مجھ سے محبت کرتے ہیں، تبھی تو لے کر آئے. اللہ اکبر کبیر. نہیں دوستو، ہم اپنی معاشرت کو اتنا اچھا بنائیں کہ دن بھر تو ہم کام کاج میں رہتے ہیں، رات کو اپنی بیوی بچوں کو لے کر بیٹھیں، کسی کتاب کی تعلیم کریں، کوئی اچھا واقعہ سنائیں جی، کوئی اپنے بزرگوں کے ملفوظات کی کوئی کتاب سنایا کریں، فضائل اعمال کی تعلیم کیا کریں. یہ فضائل اعمال کی کتاب ہے کیا؟ اس میں اعمال کا ریٹ ہے، یہ ریٹ لسٹ ہے، اعمال کا ریٹ ہے، ریٹ لسٹ ہے، کس عمل پر کیا ثواب ملے گا. فضائل درود پڑھیں، فضائل ذکر پڑھیں، اس میں اعمال کے ریٹ لکھیں، حکایت اولیاء پڑھیں. اس سے بندہ موٹیویٹ ہوتا ہے، اندر تیار ہوتا ہے کہ جب وہ ایسا کرتے تو ہم کیوں نہ کریں. اس سے ترغیب ہوتی ہے. تو فضائل اعمال کی تعلیم کریں. اسی طرح اکابر مشائخ کے ملفوظات کی، ان کی حکایات کو سنائیں، تو اس سے ایک گھر کے اندر سیکھنے سکھانے کا ماحول بنتا ہے اور عمل پہ کھڑا ہونے کا جذبہ پیدا ہوتا ہے. میں کئی مرتبہ اپنے مجالس میں اس واقعے کو ذکر کرتا ہوں. ایک بہت بڑا تاجر تھا، وہ کسی ملک میں تجارت کی غرض سے جاتا تھا. ماحول وہاں کا اتنا خراب تھا، اسے خطرہ رہتا تھا ہمیشہ اس بات کا کہ یہاں آ کر میں کسی گناہ میں مبتلا نہ ہو جاؤں، جنسی گناہ میں. اور دوسرا وہاں کا ماحول ایسا کہ حلال حرام کی بھی تمیز نہیں تھی، کھانے پینے میں بڑا مسئلہ تھا. بہت پریشان رہتا تھا، اور جانا اس لیے ضروری تھا کہ جو مال وہ وہاں سے لاتا تھا وہی ملتا تھا.
اس نے بہت غور و فکر کی کہ کیا کروں، تو اس کی سمجھ میں یہ آیا کہ اسلام میں جو 2 شادی اور 3 اور 4 کا اجازت دی ہے، یہ مجھ جیسے مجبور ہی کے لیے دی، یہ عیاشی کے لیے نہیں دی۔ چنانچہ اس نے خاموشی کے ساتھ ایک دوسرا نکاح کر لیا اور اس کو اتنا چھپایا کہ پہلے والی کو پتہ نہ چلے، لیکن پہلے والی کو کسی نہ کسی طرح سے پتہ چل گیا۔ لیکن پہلے والی تقوی والی تھی، اس نے سوچا، وہ اندر سے بنی ہوئی تھی، اس نے سوچا میرے شوہر نے نکاح ہی تو کیا ہے، منہ کالا تو نہیں کیا، زنا تو نہیں کیا، اور جب وہ میرے حقوق کے ادا کرنے میں کوئی کمی نہیں کرتا، مال پیسہ دینے میں کمی نہیں کرتا جی، تو پھر اس کا سیکریٹ اوپن کر کے اس کو کیوں شرمندہ کروں، اور کیا حق پہنچتا ہے کہ مجھ سے باز پرس کروں کہ تم نے کیوں دوسرا نکاح کیا۔ لہٰذا وہ ٹھنڈے کے لہجے اس کو برداشت کر گئی۔ اللہ کی شان، لمبی مدت کے بعد شوہر کا انتقال ہو گیا، اولاد نہ پہلے والی سے تھی نہ دوسرے والی سے تھی۔ اب جب انتقال ہوا تو پہلے والی کے گھر میں انتقال ہوا، رو دھو کر دوسرے دن اس نے کسی مفتی کو بلایا اور مسئلہ پوچھا کہ میرے شوہر کی فلاں جگہ ایک دوسری بیوی بھی ہے، اب اتنا کیش چھوڑا ہے اور یہ پراپرٹی ہے، اس کو میں کیسے اس تک پہنچاؤں؟ تو کہا اس کی قیمت لگاؤ اور قیمت لگانے کے بعد اس کا کیش بناؤ اور کیش بنا کے اس کو بھیج دو۔ چنانچہ ایک شخص کو کرائے پر تیار کیا، امانت دار شخص کو، اور کہا کہ میری ایک سوتن، یہ ایک شوکن فلاں ملک میں میرے شوہر کی بیوی رہتی ہے، آپ ان کو میرا سلام پہنچائیں اور یہ دکھ بھری خبر بھی پہنچا دیں کہ تمہارے شوہر کا انتقال ہو گیا فلاں دن فلاں تاریخ میں، لہٰذا اس حساب سے وہ عدت گزار لیں، اور یہ بیگ بھی پہنچا دیں کہ یہ آپ کے شوہر کا ترکہ ہے جو چھوڑ کر گئے ہیں مال، تو اس میں جو آپ کا حصہ ہے اسے قبول کر لیں اور ان کی پہنچ لکھوا کے لے آئیں تاکہ میرے پاس پروف رہے کہ میں نے ان کا حق ادا کر دیا۔ اللہ کی شان، جب یہ شخص پہنچا، دروازے پہ دستک دی تو پوچھا کون؟ کہا میں فلاں ابن فلاں فلاں ملک سے آیا ہوں اور ایک دکھ بھری خبر لے کر آیا ہوں۔ کہا وہ کیا؟ کہ اسی طرح آپ کے شوہر کا انتقال ہو گیا اور آپ کی سوکن نے آپ کو سلام کہا ہے اور یہ خط بھیجا ہے اور یہ آپ ریسیو کر لیں اور ایک پہنچ مجھے لکھ کر دے دیں۔ وہ رونے لگی اور اس کے بعد کافی دیر تک روتی رہی، پھر کہا اس نیک بخت کو میرا سلام کہنا۔ آپ ذرا الفاظ پر تو غور کریں، یہ سوکنوں کے الفاظ ہیں، ہمارے یہاں اول تو سوکن ہوتی نہیں ہے، اور ہوتی ہیں تو کوئی ڈائن کہتی ہیں، کوئی پتہ نہیں کیا کیا کہتی ہیں، ناس میٹی، جھاڑو پھری، قسمت پھوٹی، کیا کیا القاب سے نوازا جاتا ہے۔ وہ کیا کہہ رہی ہے؟ اس نیک بخت کو میرا سلام کہنا، اور یوں کہنا میرے شوہر جب لاسٹ ٹائم آئے تھے تو ان کو کچھ اندر ایسا فیل ہو رہا تھا، محسوس ہو رہا تھا کہ میری زندگی شاید زیادہ وفا کرنے والی نہیں ہے، لہٰذا جاتے ہوئے کافی سارا مال پیسہ مجھے انہوں نے دیا، اور ساتھ میں یہ بھی کہا کہ دیکھو پیاری، اب شاید میری زندگی وفا نہیں کرے گی، لہٰذا اب یہ آخری ملاقات ہے، اب دنیا میں دوسری ملاقات نہیں ہو سکتی، تو اب آپ کیسے زندگی گزارو گے اکیلے، لہٰذا میں آپ کو طلاق بھی دیتا ہوں ایک، تاکہ تم اپنا نکاح کسی سے کر لو عدت گزار کر، اور آپ کی زندگی سکون کے ان کے ساتھ سہارے سے گزر سکے، اس لیے کہ عورت کو کوئی سہارا چاہیے۔ لہٰذا جب ان کا انتقال ہوا میں ان کے نکاح میں نہیں تھی، لہٰذا اس مال میں بھی میرا حصہ نہیں لگتا، یہ مال میں واپس کرتی ہوں۔ میرے بھائیو سوچو، اگر پہلے والی نہ بھیجتی تو کوئی پوچھنے والا تھا، دوسرے والی اگر قبول کر لیتی تو کوئی ہاتھ پکڑنے والا تھا، لیکن چونکہ دونوں کا تقویٰ تھا، دونوں کا دل بنا ہوا تھا، دونوں کی شریعت وہ سیکھے ہوئے سمجھے ہوئی تھی، لہٰذا یہ واقعہ وجود میں آیا۔ تو اگر ہم شریعت کے جو احکام ہیں ان تمام احکام کو اپنائیں گے اور سیکھیں گے اور عمل کریں گے تو پھر ایسے روشن واقعات وجود میں آئیں گے۔ یہ جو ہمارے دلوں کے اندر تکلیفیں ہیں، پریشانیاں ہیں، شوہر بیوی سے ناراض ہوتا ہے تو بیوی کو یہ توفیق نہیں ہوتی کہ اس کو منا لے، کیونکہ ہر انسان کا دل ایسا ہے کہ وہ کسی کا سہارا چاہتا ہے۔ کئی مرتبہ بچے روٹ کے گھر سے نکل جاتے ہیں، لیکن کسی جگہ ایسی جگہ آ کے بیٹھ جاتے ہیں اور سوچتے ہیں کوئی اٹھا کے لے کے جائے، کیونکہ خود کے اندر اتنی ہمت نہیں کہ وہ خود چل کر واپس ہو جائے، جو روٹ کے گئے تھے کہ واپس والدین کو منا لے، تو وہ یہ چاہتے ہیں کہ کوئی اٹھا کے لے جائے تو ہم چلے جائیں گے۔ ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا؟ انسان کی کمزوری ہے۔ میرے ایک بھائی وہ بتایا کہ کسی کام سے پھوپھی کے گھر دوسرے گاؤں میں والد صاحب نے بھیجا، وہاں گئے، کہا سائیکل چلا کے میں کئی کلومیٹر کا سفر کر کے گیا، اور وہ لوگ کھانے پہ بیٹھے ہوئے تھے، تو انہوں نے کہا بیٹا کھانا کھا لو، کہ نہیں بھوک نہیں ہے،
اور دل میں یہ تھا کہ اتنی شدید بھوک لگی، دل میں تھا اب کی بار کہیں گے تو بیٹھ جاؤں گا. پھر کہا بیٹا کچھ تو کھا لو، کہ نہیں نہیں بالکل نہیں. اور پھر سوچ رہے کہ اب کیا کہیں گے تو بیٹھ جائیں گے. تیسری میں تو انہوں نے پوچھا نہیں، تو بھوکے پیاسے پھر واپس آئے. تو یہ انسان کی کمزوری ہے کہ وہ انسان جو ہے وہ کسی کا سہارا چاہتا ہے اپنے کام پورے کرنے. کئی مرتبہ دو بھائیوں میں انبن ہو جاتی ہے اور دوسرے بھائی کے ہاں بچے کا نکاح ہے، عقد ہے، اور وہ اس بھائی سے نہیں پوچھتا، اس بھائی کو نہیں پوچھتا جس سے انبن ہوئی ہے. لیکن وہ بھائی بہرحال ایک ماں کے پیٹ میں دونوں نے پیر پھیلائے تھے، تو وہ چاہتے تو ہے نا ملے ہم، لیکن وہ یہ چاہتا ہے کوئی ہمیں ملا دے، کوئی ہمیں ملا دے. ہائے ہائے دوستو، میں نے ایسے علاقے میں اپنا بچپنا گزارا ہے جہاں رشتہ دار آتے تھے گھر میں، بیٹھتے تھے اور پوچھتے ارے بھائی فلاں بھائی نظر نہیں آ رہا. تو وہ کہتا تھا جی کچھ انبن ہوگا. ارے انبن ہو گئی تو یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ ہم آج مہمان آئے ہیں اور وہ ساتھ میں ہمیں نظر نہ آئے، بیٹھا ہوں چلو ہم چلتے ہیں. وہ جاتے ارے بھائی کیا بات ہے، کیوں نہیں بھائی کہاں آ رہے ہو؟ لوگ منع کر لایا کرتے. اب تو منانے والا ہی نہیں کوئی رہا، لوگ روٹ کے بیٹھے ہوئے ہوتے ہیں، لیکن کوئی آنے والا بھی نہیں پوچھتا کہ فلاں ہے کیوں نہیں. وہ کہتا کہ جی بس وہ ناراض ہو گیا. اچھا ناراض، چلو چھوڑو رہنے. اور تائید کرتے ہیں اس کی، کیوں؟ اس لیے کہ یہ مالدار ہے، وہ غریب ہے، تو اس کی بات کو پانی دیتے ہیں، اس غریب کو اگنور کرتے ہیں. کہا نہیں بھائی ایسا نہیں ہوا کرتا، ایک ماں کی سگی اولاد اور خوشی کے موقع پہ دونوں ایک ساتھ نہ ہوں، یہ کیسے ہو سکتا؟ چلو ان کو منع کھلاتے ہیں. یہ دور ہی ختم ہوتا جا رہا ہے. تو کئی مرتبہ میاں اور بیوی دونوں میں چپکلش ہوتی ہے جی. اب ایک کا دل زیادہ بھاری ہو جاتا ہے، وہ زیادہ غم کھا لیتا ہے جی. تو دونوں میں سے ایک کو چاہیے کہ وہ سوری کر لے. کبھی شوہر منا لے بیوی کو، کبھی بیوی بنا لے شوہر کو، اور دونوں انتظار کریں نہیں وہی مجھے منائے، میری کوئی غلطی نہیں. یہ سوچے میری کوئی غلطی نہیں، ہمیشہ میں ہی مناتا ہوں، وہی منائے گی. تو یہ ناراضگی پھر گھنٹوں نہیں، ہفتوں نہیں، مہینوں نہیں، سالوں چلتی. اللہ حفاظت. اب یہ معاملہ اتنا رازداری کا ہوتا ہے میاں بیوی کا، یا تو پھر خاندان میں کوئی ایسا ہو بڑا جو ان کو ایک کر دے، یا پھر دونوں سمجھیں اور دونوں یہ کہیں کہ اللہ کے بندے ہیں اور ایک دوسرے سے سوری کر لیں، ایک آدھ ہمت کرے. ویسے بیوی اگر ناراض ہو جائے تو اس کو منانا تو بہت آسان ہے. بیوی اگر غصہ ہو جائے، ناراض ہو جائے تو منانا بہت آسان ہے. مثال کے طور پہ غصہ ہو رہی ہے تو آپ اس کو محبت سے دیکھیں، گھورتے رہیں، دیکھتے رہیں. کیا دیکھتے ہو؟ تو آپ یوں کہو کہ جب تم غصے میں اتنی حسین لگتی ہو، اگر مسکرا دو تو کتنی اچھی لگو گے. بس اتنا کہے گی فوراً مسکرا دے، فوراً منہ چھپا لے. جدھر کو منہ چھپائے ادھر ہی آپ بھی پہنچ جائیں استقبال کے لیے. تو اس کو منانے میں کتنی دیر لگتی ہے؟ کچھ بھی نہیں. اسی طرح آپ کو اللہ نہ کرے شوگر ہو جائے اور آپ کہیں دیکھو بھائی پیاری زندگی میں اللہ پاک نے میٹھی نعمتیں کھلائیں، اب میرا میٹھے کا نصاب پورا ہو چکا ہے، اب ڈاکٹروں نے کہا کہ اب میٹھا کھانا آپ کے لیے زہر ہے، لہٰذا ہماری چائے اب میٹھی بنا نہ کرے. ایک دو دن وہ پھیکی بنا کے لائی، ایک دن پھر بھول گئی اور میٹھی لے کر آئی. اب آپ نے چائے پی میٹھا اور آپ اس کو محبت کی نظر سے دیکھیں، تو ڈانٹے نہیں کہ دیکھو پھر تم نے مجھے زہر دے دیا، مجھے مار دو، ایسا نہ کہیں، بلکہ کہ دیکھو تم نے پھر وہی حرکت کی. تم چائے بنانے کے بعد انگلی مت ڈالا کرو، تم انگلی ڈالتے ہو تو یہ میٹھی ہو جاتی ہے، پھر تم نے انگلی ڈالی پھر میٹھی ہو گئی. اب دیکھیے آپ کو کہنا تو یہ تھا کہ چائے میٹھی نہیں پینی، لیکن آپ نے انداز اتنا اچھا اپنایا، اب اس کے دل میں عجیب گدگدی لگی کہ دیکھو مجھے کیا کہا، میری انگلیاں گویا شہد بھری ہیں، میں اگر ڈال دوں تو میٹھی ہو جاتی ہے، کیسی تعبیر کی. اب وہ جائے گی دوسری بنا کے لائے گی اور پہلے سے بھی اچھی بنا کے لائے گی. یہ ہیں دوستو محبتوں کے انداز. میرے بھائیوں ہم اللہ سے مانگیں میرے پیارے اللہ دین کے جتنے احکام ہیں ان پر ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. تو ہم نے تو 4-5 چیزوں پر عمل کرنے کو دین سمجھا ہے: نماز پڑھنا، روزہ رکھنا، زکوٰۃ دینا، اور مال ہوا تو حج کر لینا، اور خوب سارا گوشت کھانا. بس جو جتنا زیادہ گوشت کھائے گا اتنا کٹر مسلمان. ہم نے اس کو مسلمان سمجھا ہے، ہم نے اس کو اسلام سمجھا ہے. اسلام کے 5 شعبے ہیں دوستو: عقائد، عبادات، معاملات، معاشرت اور اخلاق. اخلاق 5واں شعبہ ہے. اخلاق کا تعلق دل کے ساتھ، دل کی کیفیات کے ساتھ. اس دل کے اندر حسد نہ ہو، کینہ نہ ہو، بغض نہ ہو، بدلے کا انتقام کا جذبہ نہ ہو. اس دل کے اندر محبت ہو، خیرخواہی ہو.
جی سخاوت ہو، یہ سب چیزیں ہوں. تو اخلاق دل کی کیفیات کا نام ہے. حسن اخلاق، مسکراتے ہوئے چہرے کے ساتھ ملیں، میٹھی زبان استعمال کریں، ہمیشہ کسی کی بھلائی کریں، یہ دل کی کیفیات کے ساتھ اس کا تعلق ہے.